کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، آپ نے ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، آپ رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیحات پڑھی، آپ نے قوما کیا، ربنا لک الحمد پڑھا، آپ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی کہا، آپ نے ایک رکعت پڑھ لی، 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر آپ تشہد میں بیٹھ گئے۔ اگر آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، 3 رکعتیں پڑھ لی اور درمیان میں آپ بھاگ گئے تو آپ کی پہلی 2 رکعتیں قبول ہوں گی؟ آپ نے ایک پارہ پہلی رکعت میں پڑھا، دوسری رکعت میں بھی ایک پارہ پڑھ دیا، 2 پارے پڑھ لیے، اور اس کے بعد آپ نے نماز ختم کر دی، تو کیا آپ کی وہ 2 رکعتیں ہو گئی؟ نہیں، نماز ٹوٹ گئی۔ اب آپ نے نماز پڑھی، سجدے میں چلے گئے، 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، اب آپ کہاں بیٹھ گئے؟ تشہد میں، التحیات میں۔ وہاں آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اب آپ نے نماز پڑھی، رب کی تحمید بھی بیان کی، رب کی تکبیر بھی بیان کی، اللہ کی تسبیحات کی، سب کچھ کرنے کے بعد اب نماز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، نماز اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، اور جب عروج کی طرف جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہو کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام تھا؟ کوئی کہتا ہے؟ اور آپ میں سے کوئی ہے جو ہر نماز میں یہ نہ کہتا ہو کہ السلام علیک ایھا النبی؟ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر سامنے کوئی چیز موجود نہ ہو، حضور حاضر بھی ہے، حضور ناظر بھی ہے، اگر حضور موجود ہی نہ ہو تو السلام علیک ایھا النبی کا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں السلام علیکم یا بھائی غلام محی الدین، اب وہ سامنے ہوگا تو میں کہوں گا نا، ورنہ تو آپ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، سامنے ہے کوئی نہیں اور سلام بلائے جا رہا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی سلام کرتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، اور حضور اس کا سلام سنتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کئی عاشق ایسے ہیں جب حضور پر درود پڑھتے ہیں، حضور پر سلام بھیجتے ہیں، حضور ان کا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضور اس کا درود اور سلام سنتے بھی ہیں اور اس کے درود و سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔